صرف آپ سمندر کو لے لیں تو آج تک سائنس نے اتنی ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود، اتنی ترقی ہونے کے باوجود پورے سمندر کا صرف 5% حصہ ایکسپلور کیا ہے۔ ابھی تک 95% جو ہے نا سائنس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح بدن انسانی بھی تو پھر فرمایا گیا قرآن مجید میں تم اپنی نظر اٹھاؤ آسمانوں اور زمینوں کی طرف دیکھو، کیا تمہیں رحمان کے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہے بنانے والا؟ انسان کو تو غور کی اور فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور اسے غور اور فکر کی دعوت کائنات کے اندر مشاہدہ کرنے کی دی گئی۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو دیکھے انسان، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے کچھ بھی نہیں سے کچھ کیا، تو پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ جہانوں کی گنتی میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک شخصیت مخلوقات میں سے ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے بتا دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ نے کیسے بتایا؟ وہ میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ اب میں نے آپ کے سامنے مخلوقات رکھی نا، سمجھ گئے نا آپ میری بات کو سمجھ گئے نا؟ یہاں پر سے چھوڑیں کہ زمین سے باہر کتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر کتنی مخلوقات ہیں۔ صرف آپ سمندر کو لے لیں تو آج تک سائنس نے اتنی ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود، اتنی ترقی ہونے کے باوجود پورے سمندر کا صرف 5% حصہ ایکسپلور کیا ہے۔ ابھی تک 95% جو ہے نا سائنس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح بدن انسانی بھی سے کتنا ہے ابھی تک نہیں ہے، لیکن جستجو اور تحقیق جاری ہے اور یہ جاری رہے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں تک عالم موجود ہے وہاں تک اس کی ربوبیت موجود ہے۔ جہاں جہاں تک عالم ہے وہاں کا وہ رب ہے، اس کا بھی وہ رب ہے، اس بال کا بھی وہ رب ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے مخلوق ہے نا۔ تو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی۔ عالم خود جمع ہے، عالم بھی جمع ہے، عالمین بھی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ عالم ہر وہ مخلوق جو خدا کے علاوہ ہو عالم کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ عالم کہلاتی۔ تو وہ رب ہے ہر مخلوق کا۔ تو پھر ایک کائنات کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے مخلوقات میں سے جسے اللہ نے یہ رینک اور یہ مرتبہ عطا کیا کہ جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک اس نے اس کی رسالت کو پہنچا دیا۔ جس طرح سے جس طرح میں نے شروع میں آپ کو مثال دی، اب اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا کہ سوئی کے ناکے جتنے حصے پر مخلوق کروڑوں اربوں کے حساب سے ہے نا، اگر آپ کا اللہ اس مخلوق کا رب ہے تو محمد الرسول اللہ اس کا رسول ہے۔ آئے یہ رسالت کا رینک کہاں تک ہے یہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا عزت اور کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے، کوئی اسے تول نہیں سکتا، کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، سوائے انسانوں اور جنات کے، سوائے انسانوں اور جنات کے کوئی مخلوق مکلف نہیں ہے۔ مکلف کا معنی سمجھتے ہیں؟ جس پر شریعت لاگو ہو جائے، جس پر احکامات شریعت لاگو ہو جائیں۔ کیا لاگو ہو جائے؟ فرض، واجب، سنت، حرام، مکروہ، تحریمی، جس کے اوپر کیا ہو جائے؟ ہاں، اور جو جواب دہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں اور جنات کے سوا کوئی بھی مکلف نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں رب ہوں، ربوبیت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ جو مکلف نہیں ہے ان کا بھی رب ہے۔ اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو مکلفین کے لیے ہے نا۔ رسالت کس کے لیے ہے؟ مکلف کا معنی سمجھ گئے نا؟ جس پر احکامات شریعت جس پر لاگو ہو جائیں۔ اب ان جراثیموں، درختوں، حجروں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پتھر، پتے، انسان کے بال، انسان کے پور، مخلوقات تو بہت سی جگہ پر ہیں۔ اب ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف
رسالت کے حساب سے تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ رسول کون کہتا ہے؟ جو مکلف ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان تک اپنے محبوب کے جس ربط کو قائم کیا، جس تعلق کو قائم کیا، تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہاں ہر ایک مخلوق کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا دیا۔